اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو اس امت کے لیے ایک تحفہ بنا کے بھیجا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آنے والی صدیوں میں مسلمانوں کو عروج بخشا جائے گا، تو اس عروج کو ممکن بنانے کے لیے جو سب سے خوبصورت تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ علامہ اقبال ہے۔ ایک فقیر، ایک درویش، ایک قلندر، ایک صاحب بصیرت، ایک صاحب نظر ولی اللہ، جن کا فیضان ہمیں پاکستان کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اور اقبال کا جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ پاکستان کی تعمیر پر ختم نہیں ہوا۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ اس امت کی اگلی نسلیں اقبال کی مٹھی میں۔ آنے والی صدیوں میں اور خاص طور پر اس آج کے دور میں امت مسلمہ نے جو عروج حاصل کرنا ہے، اس میں اقبال کا ایک مرکزی کردار ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو اردو بولنے والے اور فارسی بولنے والے ہیں، جن کا تعلق ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران اور ایشیا وسطی سے، ان کے عروج کے لیے لازم اور واجب ہے کہ اقبال کو زندہ کیا جائے۔ یہ بشارتیں اقبال کو دی جا چکی تھی کہ ان کا کلام کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ ہر دور میں اللہ کے بندے اقبال کے کلام کو زندہ کرتے آئے ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی کے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، یہ ایک پاکستانی مسلمان نوجوانوں کا ایک انیشیٹو ہے کہ جو علامہ اقبال کے کلام کو مغربی دنیا میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں زندہ کر رہا ہے۔ ان کی ویب سائٹ پہ پریزنس ہے، ان کے فیس بک ہیں، اور اس کے ذریعے پاکستان کا وہ تمام تعلیم یافتہ طبقہ جو اقبال کے کلام کو گم کر چکا تھا، دوبارہ اپنی شناخت، اپنی نظریات، اپنی روحانی اساس کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیسنا کو جوائن بھی کیجئے، اس میں شامل ہوئیے، اقبال کے کلام کو زندہ کیجئے، اور اس زندہ رود کا حصہ بنیے، اس ایک چلتی ہوئی نہر کا حصہ بنیے، اس چشمے کا حصہ بنیے جس کا فیض آنے والی نسلوں میں، آنے والی صدیوں تک جاری رہے گا۔ پاکستان اپنے تاریخ کے ایک حیرت انگیز دور پر کھڑا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت صرف دو راستے ہیں، یا نعوذ باللہ ہم ذلت اور رسوائی اور غلامی کی زندگی اختیار کر لیں، یا عزت، غیرت، شرافت، دیانت اور عزت اور آبرو کے ساتھ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کریں، جس کی بنیاد پاکستان پر ہو۔ پاکستان جس کی تعمیر خلافت راشدہ پہ، جس کو تعمیر کرنے کا خواب ہمارے بزرگوں نے خلافت راشدہ کی بنیاد پر دیکھا تھا، اور انشاءاللہ جس کی تکمیل خلافت راشدہ ہی پر کی جائے گی۔ آج اس پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سیکولر ملک ہونا چاہیے یا اسلامی، یا تھیوکریسی یا ایک لبرل ڈیموکریسی۔ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے ہندوستان کی تقسیم کیوں کی؟ 50 لاکھ شہداء ہم نے کیوں دیے؟ کیا پاکستان بنانا ایک درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ اور آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اقبال جس کی خوشخبری ہمیں بہت پہلے دے چکے ہیں کہ انشاءاللہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، اور وہ تمام خوشخبریاں کہ جو اس امت کے لیے دی گئی ہیں، اقبال نے اپنے کلام میں اس مرد درویش کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کر دی۔ بد نصیب ہوں گے وہ لوگ، وہ قوم جو اقبال سے درگزر کریں، بد نصیب ہوں گے وہ نسل جو اقبال سے گمراہ ہو، جو اقبال سے آگاہ نہ ہو۔ اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کیجیے۔ یہ وقت آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ زندگی جب نکل جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا، اور اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی، اپنا مشن، اپنے وہ فرائض کہ جو ہم پر ایک مسلمان ملت کے فرد کی حیثیت سے عائد ہوتے ہیں، ادا نہ کیے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا جن سے وہ اپنا کام لے گا، جن سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ آج امت مسلمہ کے سامنے ایک شاندار ترین تقدیر ہے، اور اس تقدیر کی بنیاد قرآن و سنت کی روشنی میں اس تشریح پر کی جائے گی جو علامہ اقبال نے مرد آزاد کی ہے، بندہ مومن کی ہے۔ وہ بندہ مومن جس کی نگاہ بھی بلند ہوگی، سخن بھی دل نواز ہوگا، جاں پرسوز ہوگی، جو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوں گے۔ وہ نسل کہ جو تقدیر کی پابند نہیں ہوگی، فقط احکام الہی کی پابند ہوگی، جو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل دے گی، جو پیوستہ زمین پہ تسبیح و مناجات نہیں کر رہی ہوگی، جس کی اذان سے لرزے کا شبستان وجود، اس نسل کی تیاری کرنی، اس نسل کی تعمیر کرنی۔
آئیے اس میں اپنا حصہ ڈالیے، خود اس مشن میں شامل ہوں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو اور پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس مشن میں شامل کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو کام اللہ نے لینے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ اپنے دست بازو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ امت رسول کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔